بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انطقني بالهدى وألهمني التقوى. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں ہم علم اجمالی کی منجزیت پر استدلال پیش کریں گے۔ علم اجمالی کی منجزیت کے اس بات کے دو مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم مخالفت قطعی کی حرمت پر استدلال کریں گے، اور پھر اگلے مرحلے میں ہم موافقت قطعی کے وجوب پر استدلال کریں گے۔ لہذا چلتے ہیں پہلے مرحلے کی جانب اور علم اجمالی کی منجزیت پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ منجزیت العلم الاجمالی على ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين وشك في هذا وشك في ذاك. ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة. والعلم بوجوب أحد الأمرين بوصفه علما تشمله قاعدة حجية القطع التي درسناها في بحث سابق، فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الأمرين معا الظهر والجمعة، لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الأمرين. والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال سواء كان إجماليا أو تفصيليا. ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا، واستحالة ترخيص الشارع المقدس في مخالفته بترك الأمرين معا، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته، وفقا لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن العمل بالقطع۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ علم اجمالی میں اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ کیا علم اجمالی میں بھی اصل برات جاری ہو سکتی ہے، جیسے شک کے بدوی میں جاری ہوتی تھی، یا نہیں ہوتی؟ یعنی علم اجمالی کیا منجزیت رکھتا ہے، تکلیف آور ہے، یا نہیں؟ منجزیت نہیں رکھتا، بلکہ شک کی بنیاد پر چھوٹ مل جائے گی، چونکہ علم اجمالی میں علم کا پہلو بھی ہوتا ہے، اجمال کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ علم کی وجہ سے منجزیت آتی ہے، اور اجمال اور شک کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ برات آتی ہے۔ اب کون سا پہلو ملے گا، یا منجزیت یا پھر برات؟ تو اب آتے ہیں علم اجمالی کی منجزیت کی بحث پر۔ منجزیت کے حوالے سے دو مرحلے ہیں، دو قدم ہیں منجزیت کے اس بات کے حوالے سے۔ پہلے مرحلے میں حد اقلی مرحلہ ہے، جسے مخالفت قطعی کی حرمت کہا جاتا ہے۔ مخالفت قطعی سے کیا مراد ہے؟ مخالفت قطعی سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ یقینی ہے کہ وجوب آیا ہے، یقینی ہے وجوب ہے۔ اب وجوب دو مصداق رکھتا ہے، مثلا یا ظہر واجب ہے یا کیا ہے؟ جمعہ واجب ہے۔ وجوب تو ہے۔ اب مخالفت قطعی کیسے ہوگی؟ یقینی طور پر کیسے وجوب کی مخالفت ہوگی؟ جب نہ ظہر کو انجام دے نہ جمعے کو انجام دے۔ اسی طرح مثلا حرمت، یہ تو تھا شبہ حکمیہ۔
شبہ مثلا موضوعیہ میں اگر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ان دو میں سے ایک کیا ہے، شراب ہے، دو برتن ہے، برتن یہ بھی برتن ہے اور یہ بھی ایک برتن ہے، اس کے اندر یا اس کے اندر کیا ہے، حرمت کیا ہے، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں حرمت شرب، یعنی پینا حرام ہے، شرب سے مراد پینا، پینا حرام ہے اس برتن کا یا اس برتن کا، کیوں؟ اس لیے کہ نجس ہے یا شراب ہے، مثلا دونوں ہی ہے، نجس پانی کا پینا بھی حرام ہے، شراب ہو تب بھی حرام ہے۔ تو کیا ہے، اب شک ہے کس چیز میں، کہ یا اس میں شراب ہے یا اس میں شراب ہے، یا یہ نجس ہے یا یہ نجس ہے، دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، دونوں کو گٹا گٹ پی جاتا ہے، دونوں کو گٹا گٹ پی جاتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہو گئی، مخالفت قطعی ہو گئی۔ پس وجوب میں مخالفت قطعی ترک کلل امرین یا کلل مصداقین اس کے ذریعے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور حرمت میں یہ کیسے ہوگی، انجام کے ذریعے ہوگی، انجام کلل امرین، دونوں کو انجام دے دے۔ یہاں پہ انجام کے ذریعے ہوگی، وہاں پہ کیا ہے، ترک کے ذریعے ہوگی۔ پس پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ ترک کلل امرین یا انجام یا فعل کلل امرین، یعنی اگر وجوب ہو تو ترک کلل امرین حرام ہے، اگر حرمت ہو تو دونوں کو انجام دینا حرام ہے۔ پس یہ ہے مخالفت قطعی کا تصور۔ اگلا مرحلہ کیا ہوگا، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ موافقت قطعی واجب ہے، یعنی نہ صرف ترک کلل امرین حرام ہے بلکہ دونوں کو انجام دینا کیا ہے، واجب ہے۔ یہاں حرمت کے مسئلے میں بھی دونوں کو ترک کرنا واجب ہے، ایک برتن کو بھی حتیٰ نہیں پی سکتے، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ پس اب چلتے ہیں پہلے مرحلے کی جانب۔ پہلے مرحلے میں استدلال یوں ہے کہ علم اجمالی علم ہونے کے ناطے قاعدہ حجیت قطع کے زمرے میں داخل ہے۔ چونکہ علم ہے تو علم ہونے کے ناطے یہ کہاں داخل ہے، قاعدہ حجیت قطع کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم حجیت قطع کی بحث پہلے پڑھ چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ قطع ذاتاً حجت ہے، کیونکہ دونوں کی باہمی مخالفت سے، دیکھیں غور کریں اس کے استدلال کی کیفیت کے اوپر۔ استدلال کی کیفیت کیوں اس لیے یوں استدلال کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ثابت کرنا ہے فی الحال حرمت مخالفت قطعیہ کو، لہٰذا استدلال یوں کر رہے ہیں کیونکہ دونوں کی باہمی مخالفت سے علم کی مخالفت لازم آتی ہے۔ یعنی اگر دونوں میں سے ایک تو واجب ہے، یا ظہر واجب ہے یا کیا ہے، جمعہ واجب ہے، اب اگر کسی کو بھی انجام نہ دے، دونوں کی باہمی مخالفت کر دے، تو دونوں کی باہمی مخالفت سے کیا لازم آتا ہے، علم کی مخالفت لازم آتی، کیونکہ اس کو علم تھا کہ ایک تو واجب ہے، لہذا کم از کم ایک کو تو انجام دیتا۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ علم کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، قطع کی حجیت ذاتی ہے، لہذا جو چیز ذاتی ہے اس کے بارے میں اس کا سلب ہونا محال ہے، جو چیز ذاتی ہے اس کا سلب ہونا محال ہے۔ پس علم اجمالی کی مخالفت حرام ہے، مخالفت قطعیہ حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم کی مخالفت ہے، اور علم کی مخالفت یعنی قطع کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، بلکہ قطع ذاتاً حجت ہے اور کوئی سلب بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ شریعت بھی اس سے اس کی حجیت کو سلب نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ذاتاً حجت ہے۔ یہ تھے اہم نکات۔ اب چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں علی منجزیت العلم الاجمالی، یہ عنوان بحث کہ علم اجمالی کی منجزیت۔ پہلے ہم تمہیدی مباحث کر رہے تھے، اب ہم اس بات منجزیت کی طرف آتے ہیں۔ علی ضوء ما سبق، گزشتہ بحث کی روشنی میں، تمہیدی بحث کی روشنی میں
جو کس کے بارے میں تھی؟ مفہوم کے بارے میں تھی، علم اجمالی کے مفہوم کے بارے میں تھی۔ کہتے ہیں اس بحث کی روشنی میں یمکن ہونا، ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے، تحلیل العلم الاجمالی الى علم باحد الامرین وشک فی هذا وشک فی ذاک۔ کہتے ہیں اب ہم اگر گزشتہ مباحث کی روشنی میں علم اجمالی کے مفہوم کو تحلیل کرنا چاہیں تو وہ یوں ہوگا کہ ایک اس کا جز کیا بنے گا؟ علم بنے گا۔ تحلیل العلم الاجمالی، علم اجمالی کو تجزیہ کریں گے تو وہ تقسیم ہو جائے گا کس میں؟ ایک یہ کہ الی علم باحد الامرین، ایک چیز کے بارے میں تو علم ہے جو اصل وجود ہے اس کا، یعنی ایک جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جیسے کہ مسافرت، سافرہ مسافرت اس نے کی ہے، لیکن اما اخی الاکبر و اما الاصغر، یہاں پہ بھی یہی ہے، واجبت الصلاۃ، نماز تو واجب ہو چکی ہے، فقط فرق کیا ہے؟ اما الظہر و اما الجمعہ، یہ فرق ہے، اختلاف یہاں پہ۔ کہتے ہیں ایک چیز کے بارے میں علم ہے، مثلا وجوب احد الصلاتین، وشک، شک کہاں ہے؟ فی ھذا، کہ یا وہ جمعہ ہے یا شک ہے کہ وہ ظہر ہے، وشک فی ذاک ففی یوم الجمعہ، اسی کی مثال بھی دے رہے ہیں، کہتے ہیں جمعے کے دن نعلم بوجوب احد الامرین، ہم جانتے ہیں کہ ایک تو واجب ہے، کون سی ایک؟ کہتے ہیں صلاۃ الظہر او صلاۃ الجمعہ، یا نماز ظہر واجب ہے یا نماز جمعہ واجب ہے۔ ونشک، اور ہم شک اس بات میں رکھتے ہیں کہ فی وجوب الظہر، کہ یا ظہر واجب ہے، کما نشک فی وجوب الجمعہ، بس ہمیں علم ہے، نعلم، ہمیں علم ہے کہ ایک چیز واجب ہے، یا ظہر یا جمعہ، شک کس میں ہے؟ تعیین میں ہے کہ فی وجوب الظہر، یا تو وہ ظہر ہے یا جمعہ ہے، تعیین میں شک ہے۔ فرماتے ہیں والعلم بوجوب احد الامرین بوصفه علما تشمله قاعدۃ حجیت القیاس، کہتے ہیں دو امر میں سے، دو چیزوں میں سے ایک کا واجب ہونے کے بارے میں علم، اس علم ہونے کے ناطے بوصفه علما، چونکہ یہ علم ہے تو علم ہونے کے ناطے قاعدہ حجیت خبر اس کو شامل ہے، التی درسناها فی بحث سابق، جسے ہم گزشتہ مباحث میں عرض کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ حجیت کی مباحث میں ہم نے ابتدائی اس بحث سے کی تھی کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، اس کے بعد ہم دیگر چیزوں کی حجیت کی طرف آئے تھے کہ جن کو قطع کی طرف لوٹانا ہے، لہذا ہم یہ بحث کر چکے ہیں قطع کی حجیت کے حوالے سے۔ کہتے ہیں اب ہم اس کے مصداق کا جب جائزہ لیتے ہیں تو علم بوجوب احد الامرین بھی علم ہونے کے ناطے تو اس کو شامل ہے، کیونکہ علم تو ہے نا۔ کہتے ہیں فلا یسمح لنا العقل، اسی وجہ سے، لاجل ذالک، اسی وجہ سے، یعنی چونکہ یہ علم ہے اسی وجہ سے عقل ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ بترک الامرین معا، کہ دونوں کو چھوڑ دیں، اسی کو مخالفت قطعیہ کہا جاتا ہے نا، دونوں کو چھوڑ دیں، الظہر والجمعہ، دونوں کو چھوڑ دیں، ظہر کو بھی انجام نہ دیں، جمعہ کو بھی انجام نہ دیں، تو یہاں پہ تو مخالفت ہو جائے گی۔ لأننا لو ترکناہما معا، اسی لیے کہ اگر ہم ان دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ دیں، لخالفنا علمنا بوجوب احد الامرین، ہم اپنے علم کی مخالفت کر رہے ہیں، علم ہمارا کہہ رہا ہے کہ ایک تو واجب ہے، والعلم حجت عقلا، علم تو عقلا حجت ہے، فی جمیع الاحوال سواء کان اجمالیا او تفصیلیا، چاہے اجمالی ہو یا تفصیلی ہو۔ ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب، بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا۔ کہتے ہیں جو اصولیوں کے ہاں رائج نقطہ نظر ہے، سائد یعنی حکم فرما یا جو نقطہ نظر غالب ہے، وہ کیا ہے؟ علم اجمالی کے حوالے سے نہ صرف یہ ہے کہ حجیت ثابت ہے، نہ صرف یہی ہے کہ حجیت ثابت ہے للعلم باحد الامرین، علم باحد الامرین یعنی علم اجمالی، علم اجمالی کی حجیت فحسب، صرف اور صرف، یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ علم اجمالی کی حجیت ثابت ہے، اتنے کے اوپر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ بل بعدم امکان انتزاع حاصل حجیت منہ ایضا،
بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ اصلاً اس حجیت کو سلب کرنا بھی ممکن نہیں ہے، انتزاع کرنا بھی ممکن نہیں ہے، کھینچنا، اس کو چھیننا، اس کو اتار دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ بس صرف یہی نہیں ہے کہ حجیت ثابت ہے بلکہ اس کو چھینا بھی نہیں جا سکتا۔ واستحالتی ترخیص الشارع المقدس فی مخالفته بترک الامرین معا، بلکہ محال ہے، اسی عدم امکان کا کیا ہے بیان ہے کہ محال ہے کہ شارع مقدس رخصت دے کہ مخالفت کر لے بترک الامرین معا، دونوں کو چھوڑ دے۔ ایسا شارع نہیں کہہ سکتا کہ مخالفت کی جا سکتی ہے ہی، یعنی وہی علم اجمالی کی، کہ دونوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، ایسا شارع نہیں کہہ سکتا۔ کما لا يمكن للشارع ان ينتزع الحجیت من العلم التفصیلی، جس طرح کہ علم تفصیلی سے شارع حجیت کو انتزاع نہیں کر سکتا تھا، یہاں پہ بھی ممکن نہیں ہے۔ وَيُرَخِّصَ فِي مُخَالَفَتِهِ، اور رخصت دے دے مخالفت علم تفصیلی کی، ایسا ممکن نہیں تھا، یہاں پہ بھی ممکن نہیں ہے۔ وفقا لما تقدم، یہ اسی چیز کے موافق ہے جو گزر چکی ہے قط کی بحث میں، فی بحث القط، من استحالت صدور الردع من الشارع عن العمل بالقط، کہ محال ہے شارع کی طرف سے ردع صادر ہو جائے، منع صادر ہو جائے، زاجر ثابت ہو جائے، یعنی نفی ثابت ہو جائے شارع کی طرف سے کہ قط کے اوپر کیا کرنا، عمل نہیں کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا، محال ہے، کیونکہ قط کی حجیت ذاتی ہے اور ذاتی کو کوئی ذات سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہ انشاءاللہ پہلا مرحلہ تھا، اب اگلے مرحلہ انشاءاللہ اگلے سبق میں عرض کریں گے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے علم اجمالی کی منجزیت کے حوالے سے دلائل دیے اور بتایا کہ منجزیت کے اس بات میں دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم مخالفت قطعی کی حرمت کو ثابت کریں، یعنی بتائیں کہ ایسی مخالفت کہ جو قطعی شمار ہو، یعنی قطعی طور پر مخالفت شمار ہو، یہ حرام ہے۔ اور اگلا مرحلے میں موافقت قطعی کا وجوب ثابت کریں گے، یعنی مخالفت احتمالی بھی حرام ہو جائے گی۔ جب موافقت قطعی واجب ہو جائے گی تو پھر مخالفت احتمالی بھی حرام ہو جائے گی۔ پہلے مرحلے میں آج ہم نے گفتگو کی اور بتایا کہ اس پر دلیل پیش کی کہ مخالفت قطعی کیوں حرام ہے، اس لیے کہ یہ علم کے زمرے میں آتا ہے اور ان میں سے ایک قطعاً کیا ہے، یا واجب ہے یا حرام ہے۔ اب جب ایک کے وجوب یا حرمت کا علم ہے تو اب اس کی مخالفت یعنی اس طرح سے انجام پائے کہ علم کی مخالفت ہو جائے، یہ تو حرام ہے، اور قط کی مخالفت شمار ہوتی ہے اور قط ذاتاً حجت ہے۔ یہ استدلال کا خلاصہ ہے جو ہم نے حرمت مخالفت قطعی علم اجمالی کے حوالے سے پیش کیا۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔